یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ یہاں ہر دور میں طاقت کے نشے میں چور بادشاہ پیدا ہوتے رہے ہیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ان کے محلات بلند، فوجیں مضبوط، خزانے بھرے ہوئے، مگر ایک وقت آتا ہے جب قدرت کے ایک اشارے پر وہی تخت و تاج خاک میں مل جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے ایک ظالم بادشاہ کی جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، اور یہ کہانی ہے اللہ کی قدرت کی جو ایک معمولی مچھر کے ذریعے اس جابر کو نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور بادشاہت کے نشے میں مست تھا۔ اس نے ہزاروں سال پہلے عراق کے علاقے بابل میں حکومت کی۔ اس کے خزانے بے شمار تھے۔ اس کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس کا حکم قانون تھا۔ لیکن نمرود کی سب سے بڑی سرکشی یہ تھی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے قتل کر دے اور جسے چاہے زندہ چھوڑ دے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نمرود کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے نمرود کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرتا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تم جس رب کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود فوراً بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک قیدی کو رہا کر دیا جائے اور دوسرے قیدی کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے غرور سے کہا، دیکھو میں نے بھی ایک کو زندہ کر دیا اور دوسرے کو مار دیا، میں بھی زندگی اور موت پر قادر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ وہ اپنی ساری طاقت کے باوجود اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا اور مغرب سے غروب کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود اپنی ضد اور غرور میں اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بڑی آگ تیار کرائی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ لیکن نمرود نے عبرت حاصل نہ کی اور اللہ کی بادشاہت کو چیلنج کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عام طور پر جب کسی ظالم قوم پر عذاب آتا ہے تو زلزلے، آندھیاں یا طوفان آتے ہیں، لیکن نمرود جیسے سرکش کے لیے اللہ نے ایک منفرد عذاب بھیجا، مچھروں کا عذاب۔ اللہ نے ایک نہیں لاکھوں مچھر بھیجے۔ یہ مچھر نمرود کی فوج پر حملہ آور ہوئے، وہ ان کے جسموں میں گھس گئے، خون چوسنے لگے اور انہیں کھانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں نمرود کی عظیم فوج مچھر کے کاٹنے سے مرنے لگی۔ سپاہی اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن اللہ کا عذاب ان کا پیچھا کرتا رہا۔ نمرود نے اپنے قلعے میں پناہ لی، لیکن ایک نہایت چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور مسلسل اس کے دماغ کو کاٹنے لگا۔ وہ اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ چیخنے اور چلانے لگا۔ وہ اپنے خدام سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر جوتے مارے تاکہ اسے کچھ سکون ملے۔ یہ تکلیف دنوں، ہفتوں اور مہینوں جاری رہی۔ نمرود کا غرور ٹوٹ چکا۔ اس کے پاس بے شمار خزانے، بہترین طبیب اور حکیم موجود تھے، لیکن کوئی اس معمولی سے مچھر سے نجات نہ دلا سکا۔ وہ بے بسی میں تڑپتا رہا اور آخرکار اسی عذاب میں مبتلا ہو کر ذلت اور بے بسی کی موت مر گیا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے، طاقت، دولت اور حکومت انسان کو ہمیشہ باقی نہیں رکھ سکتی۔ نمرود کی بادشاہت مضبوط تھی، اسے ایک مچھر کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ غرور اور تکبر کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو شخص اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے ذلیل کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک معمولی سا مچھر بھی اگر اللہ کے حکم سے آئے تو بڑی سے بڑی طاقت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبیوں اور اولیاء کی بات ماننی چاہیے۔ اگر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا
اور اللہ کے آگے جھک جاتا تو شاید اسے یہ عذاب نہ سہنا پڑتا۔ بس اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، کیونکہ سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں نمرود کے انجام سے حاصل کرنا چاہیے۔ کبھی بھی طاقت کے نشے میں اللہ کو چیلنج کرنے کی حماقت نہ کریں، کیونکہ اگر وہ پکڑ لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔